بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، کتاب الفتن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دجال کے فتنہ کا سب سے پہلے شکار ہونے والی مخلوق عورتیں ہوں گی، اور عورتیں دجال کی طرف اتنی شدت سے جائیں گی کہ لوگ اپنی بہنوں، ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کو دجال سے بچانے کے لیے گھروں میں بند کر کے رکھیں گے، اور عورتیں دجال کے لشکر کا اتنا ساتھ دیں گی کہ دجال کی سیکورٹی اور فوج کی انچارج بھی لائبہ نامی ایک عورت ہی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال دنیا کے جس ملک میں بھی جانے کا ارادہ کرے گا، دجال کی یہ لائبہ نامی سیکرٹری وہاں اس سے پہلے پہنچ کر لوگوں کو اس کو ماننے اور اس کو خدا تسلیم کرنے پر اکسایا کرے گی۔ دوستو، یہ احادیث کتنی سچی ثابت ہو چکی ہیں، آج کے دور میں آپ خود اس کا اندازہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک سے لے کر مسلم ممالک تک آج کی عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لے کر سڑکوں پر موجود ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا خروج بہت قریب آ چکا ہے۔ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح سج دھج کر باہر نہ نکلا کرو۔ لیکن آج کی عورت وہ تمام فیشن اور وہ تمام حسن کے زیور جو اپنے شوہر کے لیے پہننے اور کرنے کا حکم تھا، وہ فیشن اور زیور پہن کے لوگوں کے سامنے بازاروں میں پیش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دنیا بھر کی دجالی قوتیں امپاورمنٹ آف ویمن کے نعرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، جو اسلام پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، لہٰذا عورتوں کو دنیا کے ہر شعبہ میں اپنی صلاحیتیں دکھانا چاہیے۔ دجالی قوتوں کے اس نعرے کے ساتھ جب عورتیں باہر نکلنا شروع ہوئیں تو مارکیٹ میں مختلف برانڈز کے نام پر عورتوں کے لیے عریاں ترین اور تنگ ترین لباس متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ کاسمیٹکس یعنی میک اپ کو بھی عورت کے جسم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا، اور پھر میڈیا کا سہارا لے کر دنیا بھر کی عورتوں کی بھاگ دوڑ رحمان سے ہٹا کر شیطان کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ معاملات آگے بڑھے تو وہ عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سیاست سے دور رہنے کی ترغیب دی تھی، وہی عورت مسلمان ممالک میں حکمران بننا شروع ہو گئی، اور بڑے بڑے علماء بجائے اس چیز کی مخالفت کرنے کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عورتیں تمہاری حکمران بن جائیں تو تمہارے لیے زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ جب معاملات یہاں تک پہنچے تو پھر دجالی اور شیطانی قوتوں نے اپنا آخری پتہ کھیلا اور عورتوں کو دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کلیدی عہدوں پر فائز کر کے میدان تجارت کا رخ فراہم کر دیا۔ چنانچہ آج ہر بڑی کمپنی کے دفتر کے اندر اور باہر کثیر تعداد میں سجی سوری ہوئی عورتیں موجود رہتی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں اور مرد مل کر تجارت میں حصہ لیں گے، اور آج سارے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ معزز دوستو، یاد رکھنے کی بات یہ ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو نہ تو اسلام سے پہلے تھا اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور عورت کو مقام فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام نے دنیا کی ہر عورت کو گھر کی ملکہ اور شہزادی بنا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج عورت کو آزادی نسواں کے دلکش نعروں کی مدد سے منڈی کی جنس اور محفل کی شمع بنا دیا گیا ہے، لہٰذا آج کی عورت کو ماڈل، اداکارہ، گلوکارہ، رقاصہ، ماڈل گرل، کال گرل، ایئر ہوسٹس اور پورنوگرافی کی دلدل میں پھینک کر مرد حضرات اپنی ذاتی تسکین کا سامان کر رہے ہیں، اور آج کی عورت مردوں کے ذاتی مفاد کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بیچاری اب ایک انسان کم اور شو پیس زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور آج کی بے عقل عورت ان چیزوں کو اپنی آزادی سمجھ رہی ہے، حالانکہ یہ سب کچھ عورت کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے قبل چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے،